جی ناظرین، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وحدہ لا شریک لہ، حلقہ پی پی 19 کے سیاسی سماجی شخصیت، حلقہ پی پی 19 کا امیدوار سید پیر حیدر علی شاہ صاحب آج ہمارے ساتھ موجود ہیں، ہمارے ساتھ شریک گفتگو ہوں گے ملکی اہم ترین ایشو کے حوالے سے۔ سب سے پہلے تو شاہ صاحب میں آپ کا مشکور ہوں، ایک طرف شدید گرمی، دوسری طرف آپ کی مصروفیات کے باوجود بھی آپ نے میرا گھنٹوں انتظار کیا میری آمد کا، میں جناب کا مشکور۔ شاہ صاحب میرا پہلا سوال، ایک طرف آپ سیاسی سماجی شخصیت، دوسری طرف آپ میں بولوں حلقہ پی پی 19 بولوں، پی پی 20 بولوں، NA63 بولوں، ہم بات کریں گے اپنے حلقے کی، اپنے علاقے کی۔ یہاں کے آپ شہری بھی ہیں، مہنگائی، بے روزگاری، لا قانونیت انتہا کو جا پہنچی، اس کے بعد جو رہتی کثر تھی بجلی کے اضافی بلوں نے پوری کر دی، سارے کام آدمی کا جینا محال ہو چکا ہے۔ حالات اور صورتحال یہاں تک آ پہنچی ہے کہ لوگ خودکشیوں پر اتر آئے۔ شاہ صاحب قیامت کی نشانی ہے، والدین سر عام اپنے لختے جگر اپنی بچیوں اور اپنے بچوں کو ذبح کرنے پہ اتر آئے، لیکن حکومت ٹس سے مس نہیں کر رہی ہے، حکومت ٹس سے مس نہیں کر رہی ہے۔ اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ اس کا ذمہ دار کون ہے؟ کس کو آپ ٹھہرائیں گے؟ کیا بولیں گے سر آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے ارمانی صاحب آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ بھی اپنی مصروفیت میں سے ٹائم نکال کے آئے ہیں۔ آپ کا سوال جتنا طویل ہے اس کا جواب بھی بہت زیادہ طویل ہے، لیکن بولے شاہ صاحب کھول کے کوشش یہی ہوگی کہ کیونکہ ہماری جو ارمانی صاحب آڈینس ہے، ہماری جو عوام ہے، وہ ان کے پاس ٹائم نہیں ہے لمبی باتیں سننے کا، کرنے کا۔ تو مختصر سی بات ہے ارمانی صاحب، 76 سال پاکستان کو بنے ہوئے ہو گئے ہیں۔ 76 سالوں میں کوئی ایسی گورنمنٹ نہیں آئی، چاہے وہ ڈکٹیٹرشپ ہو، چاہے وہ جمہوریت ہو، یا کوئی بھی حکومت جس طرح کی آپ قومی سیٹ اپ کہہ لیں، جس نے غریب کی فلاح و بہبود کے لیے کچھ کرنے کی کوشش کی ہو، کرنا تو دور کی بات ہے، جس نے صرف یہ کرنے کی کوشش کی ہو کہ ہم غریب کے لیے یہ سٹیپ اٹھا رہے ہیں۔ یہاں پہ نمائشی اقدامات کی بات نہیں ہو رہی کہ ہم یہ نمائش کریں گے اور یہ کر دیں گے، یہ بنا دیں گے۔ مستقل بنیادوں پہ کوئی ایسا کام 76 سالوں میں کسی گورنمنٹ نے نہیں کیا۔ یہ یہاں پہ تمام گورنمنٹ شامل ہیں، یہاں پہ اسلامی نظام بھی شامل ہے جنرل ضیاء کا، یہاں پہ زیر انقلاب بھی شامل ہے جنرل ایوب کا، یہاں پہ مشرف کا جو ماڈریٹ اسلام تھا وہ بھی شامل ہے، یہاں پہ نیا پاکستان بھی شامل ہے، یہاں پہ جو جاگ پنجابی جاگ کا نعرہ بھی شامل ہے، یہاں پہ روٹی کپڑا اور مکان بھی شامل ہے۔ یعنی کہ کسی بندے نے پاکستان کی غریب، نادار، مڈل کلاس عوام کے لیے ایک ٹکے کا کام کرنے کی کوشش نہیں کی۔ لیکن اس کے برعکس اگر آپ عوام کو دیکھیں تو عوام بیچاری پھر ان کے جانسے میں آ جاتی ہے، یہ نعرہ بدل بدل کے آتے ہیں، یہ نشان بدل بدل کے آتے ہیں، کبھی ایک نشان، کبھی دوسرا نشان، کبھی تیسرا نشان، یعنی کہ 4 نشان لوگ بدل چکے ہیں، اور 50 سالوں سے وہ الیکشن لڑ رہے ہیں، لیکن ہماری بولی والی عوام ان کے جانسے میں آتی ہے۔ لیکن اس دفعہ امید کی کرن یہ پیدا ہوئی ہے کہ اب عوام نے ان کو منہ پہ باتیں کرنا شروع کر دی ہیں۔ آپ نے خود دیکھا ہوگا ٹیکس لاوا کیڈ میں بہت سارے پروگراموں میں اس طرح ہوا ہے کہ عوام نے کھڑے ہو کے کہا ہے کہ صف ہم آپ کو ووٹ نہیں دیں گے۔ آپ نے کیا کیا ہے؟ آج ایک خبر نظر سے گزری ہے اور صاف میں خبر لگی ہوئی تھی، ایک بندے نے خبر لگائی ہے کہ خان گروپ کامیاب ہو کے ٹیکسلا کی مرومیوں کا ازالہ کریں گے۔ تو اس پہ تبصرہ میں نے کیا ہے کہ 40 سال جو بندہ مسلط رہا ہے حلقے پہ، 5 بار قومی صوبائی اسمبلی کا ممبر رہا ہے، 2 بار وفاقی وزیر رہا ہے، تو وہ جو محرومیاں تھی وہ جان بوجھ کے چھوڑی گئی ہیں۔ اس کا مطلب یہ کہ آپ وہ محرومیاں رکھ کے الیکشن لڑتے ہیں، ان پہ نعرہ لگاتے ہیں۔ مطلب یہ جو ہم ٹیسلا کی بات کر رہے ہیں، یہی پورے پاکستان کا حال ہے۔ سیاستدان، بیوروکریٹ، جج، پوری جوڈیشری اور آپ کی اسٹیبلشمنٹ وہ ہمارے مسائل حل کرنا چاہتے ہی نہیں ہیں۔ یہ سب سے سمپل جواب ہے اس کا، اور عوام کو یہ بات سمجھنی چاہیے کہ جو ہمارے مسائل نہیں حل کرنا چاہتے، ہم ان کے جلسوں میں بھاگ بھاگ کے جا رہے ہیں، ہم ان کے نعرے لگا رہے ہیں۔ کتنے نوجوان کارکن ہم نے دیکھے ہیں، آپ نے دیکھے ہیں، جو ان 3-4 سالوں میں شہید ہوئے ہیں ان جلسوں کے پیچھے۔ کون ان کے گھر جائے گا؟ کون ان کا مداوع کرے گا؟
سب سے پہلے ہماری جان ہماری فیملی کے لیے اہم ہے. ہم ایک باپ ہیں، ایک بیٹا ہیں، ایک بھائی ہیں، ایک شوہر ہیں. ان کو ہماری سب سے زیادہ ضرورت ہے بجائے ان سیاسی شعبہ بازوں کے. پی ٹی آئی کا 3.5-4 سال کا دور اقتدار، اس کے بعد پی ڈی ایم کی حکومت آئی. 18 جماعتوں نے مل کر حکومت بنائی. ان کا نعرہ کیا تھا کہ ملک اور قوم کی تقدیر بدل دیں گے. حکومت آنے کے بعد اسحاق ڈار کو لایا گیا. اسحاق ڈار آئے گا، ڈالر نیچے ہو جائے گا، ملک کی معیشت کو پہیے لگ جائیں گے، ملک کی معیشت چل پڑے گی. 16-17 ماہ کی حکومت نے ملک کی 70 سالہ کرپشن کے ریکارڈ توڑ دی. ملک اور قوم کا بیڑا غرق کر کے اربوں خربوں ڈالر لے کر پھر انگلینڈ پہنچ گئے. اور پنجابی کیا دیں جتے دی کوتی ہوتی آن تیرے کلوتی. کب تک عوام کو اسی طرح الو بنایا جاتا رہے گا؟ کیا بولیں گے آپ؟ بالکل مانی صاحب، آپ نے جو تجزیہ کی ہے وہ حقیقت کے قریب ترین ہے. جب عمران خان کی گورنمنٹ تھی تو آج بھی ایک کلپ آپ نے دیکھا ہوگا چل رہا ہے کہ جب 4 روپے یا 3 روپے یونٹ بجلی کا مہنگا ہوا تھا تو مریم بی بی نے اور بلاول صاحب نے اور مولانا صاحب نے اتنے زیادہ بیان بازی کی تھی، خاقان عباسی نے، کہ یہ عوام پہ ظلم ڈھایا جا رہا ہے اور عوام کس طرح بل جمع کروائے گی. تو جب وہ خود گورنمنٹ میں آئے ہیں، کیونکہ تجربہ کار ٹیم تھی ماشاءاللہ، 40 سال سے ان کا تجربہ تھا گورنمنٹ کرنے کا، تو جب وہ گورنمنٹ میں آئے تو انہوں نے رہی تھی کسر جو عمران خان سے رہ گئی تھی کسر، انہوں نے وہ کسر بھی پوری کر دی. آ کے عوام اگر 10 کروڑ عوام عمران خان کے دور میں بیچاری پریشان تھی تو ان کی حکومت چھوڑنے تک وہ 22 کروڑ لوگ ہو گئے ہیں جو کماتے اتنا ہی ہیں یا 5-7 کا زیادہ کماتے ہوں گے، لیکن ان کا خرچہ ڈبل ہو گیا ہے. ان کا بجلی کا یونٹ ڈبل ہو گیا ہے، پیٹرول کا ریٹ ڈبل سے بھی زیادہ ہو گیا ہے. آپ دال لینے جائیں، دال کا ریٹ ڈبل ہو گیا ہے، مرغی کا ریٹ ڈبل ہو گیا ہے، تیل کا ریٹ ڈبل ہو گیا ہے، چینی کا ریٹ ڈبل ہو گیا ہے، آٹے کا ریٹ ڈبل ہو گیا ہے. یہ باتیں میں اس لیے کر رہا ہوں کہ میں خود بھی مڈل کلاس ہوں. مجھے پتہ ہے کہ جو کہتے ہیں ہم اس کو ایک محاورہ بولتے ہیں کہ آٹے دال کا بھاؤ معلوم ہوگا، تو ہمیں تو معلوم ہے کیونکہ ہم اشرافیہ کے نمائندے تو ارمانی صاحب ہے نہیں ہیں. آپ سارا دن عوام میں ہوتے ہیں، آپ کو عوام کی حالت زار پتہ ہے کہ عوام کیسے بل جمع کروا رہی ہے. یہ جو نہیں کروا رہے وہ کیوں نہیں کروا رہے، یہ جنہوں نے کروائے ہیں تو کیسے کروائے ہیں. کوئی موٹر سائیکل بیچ کے بل جمع کروا رہا ہے، کوئی بچوں کی بالیاں بیچ کے جمع کروا رہا ہے، کوئی بیگم سے کہہ رہا ہے مجھے انگوٹھی دے دو میں بیچ کے جمع کروا دوں، کوئی اپنا موٹر سائیکل بیچ رہا ہے. یعنی کہ کسی بندے کے پاس 90% میں پاکستان کی عوام جو 22-23 کروڑ عوام بنتی ہے اس کی بات کر رہا ہوں کہ ان کے پاس بل جمع کروانے کے پیسے نہیں ہیں. یہاں پہ سوال پیدا ہوتا ہے کیوں نہیں ہے؟ وہ اس لیے نہیں ہے کہ ان کا بجٹ آپ نے 20 سے 25 ہزار ڈسٹرب کر دیا ہے گروسری کی مد میں، 15 سے 20 ہزار آپ نے ڈسٹرب کر دی ہے بل کی مد میں. اب ان کے بچوں کی فیس پوری نہیں ہو پا رہی، اگر وہ بل دے دوں، اگر فیس دیں تو بل نہیں دے سکتے، اگر فیس بھی دے دیں گے بل بھی دے دیں گے تو پھر ان کی گروسری پوری نہیں ہوگی، یا ان کو بچوں کا دودھ ختم کرنا ہوگا، یا اپنی گروسری کم کرنی ہوگی، یا گاڑی موٹر سائیکل کھڑا کر دے پیٹرول نہ ڈلوائیں. یعنی کہ میں کہتا ہوں اسحاق ڈار سے بڑا نااہل آدمی اس چشم فلک نے دیکھا ہی نہیں. وہ اتنا بڑا نااہل آدمی ہے کہ جب پوری دنیا میں پیٹرول کی پرائسز کم ہوئی ہیں عالمی منڈی میں، وہ تب بھی وہاں کو فائدہ نہیں دے سکا. میں مفتاح اسماعیل کو جتنا بڑا مفتاح اسماعیل نااہل ہو، وہ اسحاق ڈار سے بڑا نااہل نہیں ہو سکتا. ایک پالیسی صرف اس نے عمل کیا تھا مفتاح اسماعیل نے کہ اس نے جو لگژری آئٹمز ہیں اس میں بین امپوز کر دیا تھا کہ ڈالر باہر نہیں جائے گا، اور ٹھیک 2 ہفتوں میں ڈالر 28.5 روپے نیچے آیا تھا. وہ مفتاح اسماعیل بشک نون لیگ کا تھا، جس بھی پارٹی کا تھا، لیکن جو اس نے اچھا کام کیا وہ اچھا ہے. باقی جو بات آ گئی ابھی ان کی، آپ نے کہا تھا حالت زار بہتر کرنے کے لیے آئے ہیں عوام کی، وہ بالکل آئے تھے، لیکن وہ عوام مریم نواز تھی، وہ عوام بلاول بھٹو زرداری تھی، وہ عوام آصفہ بھٹو تھی، وہ عوام حمزہ شہباز صاحب تھے، وہ عوام سلمان شہباز صاحب تھے، اور ان کے آل اولاد تھی، اور یہ سارے ان کی بہتری کے لیے کام کر رہے تھے. اور 17 مہینوں میں اپنے سارے کیس معاف کروا کے اپنی تجوریاں جو خالی تھیں یا آدھی تھیں وہ بھر کے اور سمیت لندن اپنے آباء و اجداد کے پاس پہنچ گئے ہیں. آپ شاہ صاحب بول رہے ہیں ہم معذرت کے ساتھ کہ یہ نائب ہے. شاہ صاحب یہ تو نائب تو نہیں تھے، یہ تو چور ڈاکو تھے اور کرپشن کی انتہا کر دی. کرپشن کی انہوں نے انتہا کر دی. یہ بڑی لمبی بات میں آپ پڑھ دیں گے، شارٹ اور مختصر بتائیں کہ اضافی بلوں کا جو بوجھ پڑا ہوا ہے عوام پر، اس کا حل کیا ہے. ایک طرف
تھوڑا سا میں آپ کو پوائنٹ دے دیتا ہوں بولنے کا. ایک طرف وزیر، مشیر، اسسٹنٹ کمشنر، چیف سیکرٹری، ان کی مراد دیکھیں آپ. ایک اسسٹنٹ کمشنر کے پاس 50 لاکھ روپے کی اور 1 کروڑ روپے کی گاڑی. ایسا ہی ایسا ہی ہے. ایسا ہی اس کے گھر کے بجلی کے بل انلمیٹڈ، کوئی چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے. بالکل اور جو مراد ہے، ایک اسسٹنٹ کمشنر کتنے کنال کی کوٹھی میں رہ رہے ہیں، بالکل آپ کا کمشنر کتنے کنال کی کوٹھی میں رہ رہے ہیں. اس کے بعد آپ آ جائیں پارلیمنٹیرین پر، ایم این ایز، ایم پی ایز کی طرف آ جائیں، پھر آپ آ جائیں وزیروں، مشیروں کی طرف. تو کہنے کا مقصد میرا یہ ہے شاہ صاحب، بر گرتی ہے تو غریب مسلمان پہ. حالات ایسے پیدا ہو گئے ہیں شاہ صاحب کہ میری طرح، آپ کی طرح معذرت کے ساتھ اگر کوئی مر جائے گا تو پہلے تو اس کے جنازے میں شرکت کوئی نہیں کرے گا. اگر کوئی کر بھی لے گا اپنی سیلفی بنانے کے لیے، اس کی قبر کے لیے جگہ بھی نہیں ملے گی. وہ بھی پیمنٹ کرے گا تو جگہ ملے گی. کیا بولیں گے آپ؟ یہ بالکل آپ نے جو حل پوچھا ہے، میں بالکل اس کا قابل عمل، جسے ہم انگلش میں فیزیبل کہتے ہیں، پریکٹیکل حل بتاتا ہوں کہ آپ صرف 2 مہینے حل کر کے دیکھ لیں. یہ میں خواص سے بات کر رہا ہوں، یہ ذمہ داران سے بات کر جنہوں نے کرنا ہے. اور یہاں میری مراد کاکڑ صاحب نہیں ہے، یہاں میری مراد وہ ہے جن کے پاس اختیار ہے. میں ان سے مخاطب ہوں براہ راست، اور ان کو یہ مشورہ دے رہا ہوں کہ 2 مہینے، میں زیادہ نہیں کہتا ہوں، 2 مہینے آپ نے کسی انسان کو، کسی پاکستانی کو، کسی بندے کو 1 یونٹ بجلی کا فری نہیں دینا. 2 مہینے آپ نے کسی کو 1 لیٹر پیٹرول فری نہیں دینا. میں 2 مہینوں کی بات کر رہا ہوں، یعنی کہ 60 دنوں بعد آپ دیکھیں گے کہ آپ کے پاس اتنا ریونیو جنریٹ ہو جائے گا، آپ کو ضرورت نہیں رہے گی بجلی پہ ٹیکس لگانے کی. اب دوسری طرف آ جائیں، جو غریب کی حالت زار خراب ہو رہی ہے اور وہ بل جمع نہیں کروا پا رہا، وہ کس طرح بہتر ہوگا. یہاں پہ میں صرف ایک لائن میں یہ بھی کہوں گا کہ ہم لوگ بجلی کی بے احتیاطی بہت زیادہ کرتے ہیں، یہ بھی بات ضروری ہے. کل ہماری واپڈا کے ملازمین سے ملاقات ہوئی تو وہاں بھی یہ بات ہوئی ہے کہ ہم لوگ بجلی ضائع کرتے ہیں. اس بات پہ آپ کو بھی پتہ ہے، ہم لوگ گیس ضائع کرتے ہیں. اب ہمیں قدر آنا شروع ہوئی ہے، تو عوام کو بھی چاہیے کہ اس کا استعمال ٹھیک کرے. دوسری بات، آپ کا ایک اسسٹنٹ کمشنر جس کی آپ نے بات کی ہے، اس کے پاس وہ جو گاڑی ہے وہ تقریباً آج کل 1.5 کروڑ روپے کی ملتی ہے، جو ریوو گاڑیاں چل رہی ہیں. اس کے پاس گن مین، اس کے پاس ڈرائیور، اس کے پاس سیکٹری، اس کے پاس خانسامہ یعنی کوک، اس کے پاس چوکیدار فری ہے. اس کے علاوہ تنخواہ ہے اس کی، یعنی کہ جو آپ کو ایک اسسٹنٹ کمشنر پڑ رہا ہے مہینے کا، وہ 10 سے 12 لاکھ. میں آپ کی بات تو کروں، جو گورنمنٹ سرونٹ ہے ہمارے ٹیکسوں سے، وہ میں وہی اسی طرف آ رہا ہوں ارمانی صاحب کہ پوری دنیا کا آپ قانون دیکھ لیں. آپ کو بھی دنیا کے ملکوں میں جانا ہوا ہوگا، ہمارا بھی جانا ہوا ہے. کسی امیر ترین ملک میں یہ رواج نہیں ہے کہ ایک نوکر کو 2 لاکھ تنخواہ بھی دی جائے اور اس کو ساتھ 10 لاکھ روپے کی آپ اس کو مراد بھی دیں. ایک جج جو ہائی کورٹ کا جج ہے، سپریم کورٹ والوں میں بات کروں، شاید میرے پہ فتویٰ لگ جائے قانون عدالت کا، کہ ایک ہائی کورٹ کا جو جج ہے، ٹیکسلا کی بات کر رہا ہوں، سب کو پتہ ہے، وہ ایک جج تقریباً 20 لاکھ پلس میں پڑتا ہے عوام کو ایک مہینے میں. ایک مہینے کا جو اس کی تنخواہ مراد اس کا آنا جانا وہ 20 لاکھ پلس میں پڑتا ہے. ایک کمشنر کی بات ہی نہ کریں، ڈپٹی کمشنر کی بات کر لیں. ڈپٹی کمشنر کا جو خرچہ ہے وہ 15 لاکھ سے اوپر ایک مہینے کا. یہ میں گھر شامل نہیں کر رہا، گھر کا رینٹ بھی شامل کرے تو پھر بہت زیادہ ہو جائے گا. یہ نظام جو غریب کا خون چوسنے والا ہے ارمانی صاحب، یہ نظام ختم کیے بغیر پاکستان اوپر نہیں جا سکتا. تو یہ نظام کس طرح ٹھیک ہوگا شاہ یہ نظام بالکل ٹھیک ہوگا جی. بات تھوڑی سی غیر جمہوری ہے لیکن کرنی پڑے گی کہ یہ نظام ٹھیک کریں گے حافظ صاحب. یہ نظام ٹھیک کرنا ہے چیف آف آرمی سٹاف نے. میں برملا کہہ رہا ہوں کیونکہ مجھے پتا ہے روٹی کپڑا مکان، نیا پاکستان، پرانا پاکستان اور آپ کا جو جاگ پنجابی جاگ ہے، یہ ہم آزما چکے ہیں، یہ ہم پتے کھیل چکے ہیں پہلے. ٹھیک ہے، اب ہمارے پاس جو اتھارٹی ہے وہ اتھارٹی ہے ڈنڈے کی اتھارٹی. ایک ڈنڈے نے صرف اعلان کیا ہے تو ڈالر آپ کو 30 روپے نیچے آ گیا ہے. چینی کی بوری 1500 روپے سستی ہو گئی ہے کیونکہ جو اسٹاک کر کے لوگ بیٹھوں کو پتہ چل گیا ہے اب ہمیں اسٹاک کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. تمام اداروں کو حدودوں کو یوز طے کرنے کے لیے ایک میثاق جمہوریت ہو چکا ہے. اب میثاق معیشت ہونا چاہیے جہاں پہ جوڈیشری، بیوروکریسی، پولیٹیشنز پلس اسٹیبلشمنٹ اپنے اپنے وہ اختیارات بانٹ لیں، وہ اپنے اپنے اختیارات بانٹ کے اپنے اپنے حدودوں کو یوز طے کر دیں. اس کے بعد کوئی بندہ جو ہے وہ اپنے دائرہ کار سے تجاوز کرے گا تو اس کی سرزنش ہوگی، چاہے وہ کوئی فوجی کرے، چاہے وہ کوئی جج کرے، چاہے بیوروکریٹ کرے، چاہے سیاستدان کرے. ارمانی صاحب جب تک آپ یہ طے نہیں کریں گے
آپ کا ملک اوپر نہیں جا سکتا. کیوں؟ جو کام پولیٹیشین نے کرنے ہیں وہ کام بیوروکریٹ کر رہا ہوتا ہے, جو بیوروکریٹ نے کرنا ہے وہ کام جج کر رہا ہوتا ہے, جو جج نے کرنا ہے وہ کام آپ کا فوجی کر رہا ہوتا ہے. ہمارے بھائی ہیں, سارے ہمارے ادارے ہیں, ہمیں فخر ہے اپنے اداروں پہ, لیکن ان کی جو ناجائز مداخلت ہے, ان کی جو تجاوز ہے, اپنے اختیارات سے تجاوز کریں گے, وہ ہمیں قبول نہیں ہے. اور وہ اس لیے قبول نہیں ہے کہ وہ پاکستان کے مفاد میں نہیں ہے. تو یہ اس لیے بہتر ہوگا, وہ اس ٹائم ٹھیک ہوگا جب تمام ادارے اپنے دائرہ کار میں رہتے ہوئے کام کریں گے. وہ اپنے ادارے اپنی ایفیشنسی اپنے ادارے میں دکھائیں. جو ایفیشنسی ہم دوسرے کے گھر جا کے دکھانا چاہتے ہیں, اپنے گھر میں اپلائی کریں گے تو ہمارا ادارہ ترقی کرے گا. جب ادارہ ترقی کرے گا تو آپ کا پاکستان ترقی کرے گا. کوئی اس میں لمبی چوڑی سائنس نہیں ہے. باقی جو آپ نے پہلے بات کی ہے, میں اس بات پہ واپس آ کے اپنا جواب کمپلیٹ کرتا ہوں کہ آپ فری یونٹ ختم کر دیں, فری پیٹرول ختم کر دیں, اور جو مہنگی بجلی آپ بنا رہے ہیں, مانی صاحب سب سے اہم جو چیز ہے جو عوام کو پتہ ہی نہیں ہے, آپ کی منگلہ سے بجلی بنتی ہے 2.5 روپے یونٹ, آپ کی تربیلا سے یونٹ بنتی ہے 3 روپے, آپ کی آواز سے بجلی کی یونٹ بنتی ہے 4.5 روپے, آپ کی سولر سے بجلی بنتی ہے بالکل 1.5 روپے کے قریب. ٹھیک ہے, اگر آپ یہ ساری چیزیں کنکلوڈ کر لیں تو آپ بجلی بنا نہیں رہے, اور آپ جان بوجھ کے باہر سے فرنس آئل امپورٹ کر رہے ہیں, کیونکہ آپ کو ٹھیکہ ملتا ہے, آپ کو لیز ملتی ہے, اس میں سے آپ مار داڑ کرتے ہیں. تمام پاکستان اگر اپنے آپشن یوز کریں نا, آپ صرف ارمانی صاحب اگر چترال سے شروع کریں, چترال سے لے کے آپ کا توسا شریف جو آپ کا دریا سندھ ہے, آپ اٹک میں جا کے دیکھیں, آپ اٹک سے آگے اسی روڈ پہ جائیں, خوشحال گڑھ تک چلے جائیں, آپ کے پاس چترال روٹ پلس گلگت روٹ پلس ناران روٹ, یہ جو 3 روٹ آ رہے ہیں ہمارے خیبر سے جو پنجاب میں آ رہے ہیں, یہاں پہ 300 ایسے ڈیم بن سکتے ہیں جو کم از کم 20,000 میگا واٹ بجلی بنا سکتے ہیں. میں یہ ذمہ داری کے ساتھ بات کر رہا ہوں, ہم نے خود وہ جگہ جا کے لوکیٹ کی ہیں کہ ان لوکیشنز پہ ایلوکیٹ کر کے آپ جگہ ایکوائر کر کے یہاں پہ چھوٹے ڈیم بنا سکتے ہیں, اور وہ ہر ڈیم 200 300 400 میگا واٹ بجلی بنائے گا. یعنی کہ آپ کی اگر بہت کم بھی آپ لگائیں, اگر آپ اور اسٹیمیٹ کلوز کریں تو 10,000 میگا واٹ, 1 میگا واٹ میں 10 لاکھ یونٹ ہوتے ہیں. ارمانی صاحب, ہماری تو عوام کو بتایا نہیں جاتا, 10,000 میگا واٹ بجلی آپ پانی سے فری آف کاسٹ بنا سکتے ہیں. 10,000 میگا واٹ بجلی آپ سورج سے وداؤٹ کاسٹ بنا سکتے ہیں. 10,000 میگا واٹ بجلی آپ ونڈ سے بنا سکتے ہیں. ایران جو ہے وہ مالا مال ہے تیل سے اور گیس سے, لیکن میں خود ایران کو وزٹ اسی نیت سے کر کے آیا ہوں کہ وہاں پہ کتنے ونڈ اسٹیشن لگے ہوئے ہیں, کتنے آپ کے سولر پینل لگے ہوئے ہیں, کتنی بجلی وہ پانی سے بنا رہے ہیں. اگر آپ نہیں بنانا چاہتے تو آپ ایران سے بجلی لے لیں, آپ ایران سے گیس لے لیں, آپ ایران سے پیٹرول لے لیں. اور مانی صاحب آج کا جو ریٹ بنتا ہے پیٹرول کا, ایرانی گرام پیٹرول لیں تو ہمیں 40 سے 50 لیٹر پڑتے ہیں سارے ٹیکس لگانے کے بعد, لیکن ہماری اپنی کھاد خوراک ختم ہو جاتی ہے. شاہ صاحب ایسے عوام دوست منصوبوں پر وہ عمل کرے گا جو محب الوطن ہوگا. جی بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے محب ہیں. الوطن ہوگا. یہ عوام دوست منصوبوں پر عمل کریں گے تو پھر کرپشن کون کرے گا, پھر ان کی تجوریاں کون بھرے گا, سارے سیاہ میں چلیں گے. بالکل آپ عوام اس اسٹیج پر سر پہنچ چکی ہے کہ ایک طرف اس کا آکسیجن بند, بالکل ان کی پارٹی وینٹیلیٹر میں پہنچ چکی ہے. اگر صورتحال اسی طرح رہی, یونٹ پہنچ چکے ہیں 50 روپے تک, 50-55 تک, بالکل سال 2 سال تک اگر یونٹ پہنچ گیا 100 روپے تک, تو سر اس کے نتائج کیا نکلیں گے؟ شارٹ الفاظ میں سر میرا آخری سوال. اس کے جو نتائج ہیں وہ اتنے بھیانک ہیں ارمانی صاحب کہ میں بالکل بانگے دول کہتا ہوں, اور میں وارن کرنا چاہتا ہوں اپنے محب وطن اداروں کو اور اپنے بھائیوں کو, وابڈا والے, آئسکو والے, نیپرا والے, اسسٹنٹ کمشنر, ڈپٹی کمشنر, جتنے نمبر پلیٹ گاڑیاں لے کے لوگ گھوم رہے ہیں ارمانی صاحب, ان کا باہر نکلنا مشکل ہو جائے گا. کیونکہ آپ نے سنا ہوگا پنجابی میں ہم کہتے ہیں کہ بھوکھا ڈیرا لڑنا ہوئے, درجے کے لوڑے لڑنے نہیں. اگر ہم یہاں اسی میں بیٹھ کے باتیں کریں ہمیں غریب کا کیا احساس ہوگا. آپ دیکھیں گے کہ یہ لوگ وابڈا کے اہلکاروں کو سب نمبر پلیٹ گاڑی سے اتار کے ماریں گے اور گاڑیاں عوام قبضے میں لے لے گی. وہ دن دور نہیں ہے. اگر انہوں نے ابھی ہوش کے ناخن نہ لیے تو آپ نے دیکھا کہ میرپور میں لوگوں نے کھمبے اکھاڑ دیے ہیں. یہاں پہ بھی تحریک شروع ہو گئی ہے, اتنی زور کی تحریک ہم نے نہیں دیکھی ٹیکسلا میں پاکستان میں, کہ اتنے شدید سے لوگ انتظار کر رہے ہیں کہ ہمارا سپٹمبر کا بل لانچ ہو, ہم آن لائن بل چیک کریں, اگر ہمارے بل میں ٹیکسز کم نہیں کیے گئے تو ہم تاریخی دھرنا دیں گے. اور میں یہ آپ کو بھی توسط سے اعلان کرتا ہوں کہ اگر یہ واقعی ٹیکس کم نہ ہوئے تو ٹیکسلا چوک کو ہر قسم کی ٹریفک کے لیے بند کر دیں گے. یہ ہمارا بالکل اعلان ہے, لائے عمل ہے ہمارا. 15 سپٹمبر تک ہم انتظار کر رہے ہیں بل آنے کا. یہ ناظرین یہ پیر سید حیدر علی شاہ صاحب, ان کی گفتگو آپ نے سنی, ان کے اندر بھی
عوام کا درد دل موجود ہے. عوام کے درد دل کو سامنے رکھتے ہوئے انہوں نے جن مسائل کا اور جن حکومت کی ناقص پالیسیوں کا ذکر کیا بڑی وضاحت کے ساتھ. اور آخر میں یہی بولوں گا اپنے سننے والوں اور دیکھنے والوں کو خدمت میں یہ میں پیش کروں گا کہ ہر شاخ پہ الو بیٹھے انجام گلستان کیا ہوگا. بار گرتی ہے تو غریب مسلمان پہ، بار گرتی ہے تو غریب مسلمان پہ، رحمت پرستی ہے تو عیار کے کانوں پہ. شاہ صاحب بالکل یہ کیا جانے مالوں میں رہنے والے، بالکل ان کو احساس یہ نہیں کیا ہے. جانے مالوں میں رہنے والے، اور جن کے گھوڑے اور جن کے گدھے کیا کھاتے ہیں اور کتے کیا کھاتے ہیں مربے اور دیسی گھی، وہ کیا جانے ایک کامن مین پہ اور ایک غریب پہ کیا گزرتی ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ کے عذاب سے ڈریں آپ. ایک دن آپ نے مرنا ہے، اللہ کے آگے جان دینی ہے. شاہ صاحب کا جتنا شعر تھا انہوں نے شیئر کر دیا اپنی زبان سے، اپنے تجربے سے. جہاں تک ارمانی کا کردار تھا، ارمانی چل کے آ گیا شاہ صاحب کے پاس. ہماری آواز شاہ صاحب معذرت کے ساتھ آخر میں یہی بولوں گا، سمن بغمن ہمین باملا یرجو. میرے اور آپ کے بولنے سے کوئی فرق نہیں پڑے گا. ہر شاخ پہ الو بیٹھے انجام گلستان کیا ہوگا. ارمانی صاحب آبے کا آبائی بگڑا ہوا ہے. شاہ صاحب اس ملک میں خمینی والا انقلاب چاہیے، خمینی والا. 40 سال سے اوپر آپ سر قلم کریں گے تو پھر سسٹم ٹھیک ہوگا. شاہ صاحب میرے اور آپ کے بولنے سے یہ سسٹم ٹھیک نہیں ہوگا. ارمانی صاحب میں یہ آخری بات آپ سے کرتا ہوں کہ سر قلم کرنے کی نوبت ہی نہیں آئے گی. جب آپ کے ادارے ٹھیک کام کریں گے، جب آپ کو پتہ ہوگا کہ یہاں پہ میں اگر غلط کام کروں گا تو میرے پہ ٹریفک چلان کرے گی، میں ایم این اے ہوں یا ایم پی اے ہوں، میں ڈی ایس پی ہوں یا ایس ایچ او ہوں، جو کچھ بھی ہوں، میں ایک شہری ہوں. جب یہ آپ نظام ٹھیک کرنے کی بات کریں گے، آپ نے صرف ڈنڈا صرف تھوڑا سا دکھایا ہے ان کو، آپ دیکھیں کتنی ایک دم بہتری آنا شروع ہو گئی ہے. یہ جب ڈنڈا صحیح طرح پھرے گا نا پورے پاکستان میں، کیونکہ ہم بحیثیت قوم ہم منافق قوم ہے، ہم کوٹ کوٹ کے منافقت کرتے ہیں. آپ کے پاس کوئی اگر کوئی تھوڑا سا کمزور آدمی آ جائے، آپ اسے کسی اور انداز سے ملتے ہیں. یہ میں آپ کو کم ترین لیول بتا رہا ہوں منافقت کا. اور اگر کوئی تھوڑا سا تگڑا آدمی آ جائے تو آپ جھک جھک کے ملتے ہیں اس کو جا کے. بالکل تہذیب واجب ہے. یہ جو وائٹ داڑھی ہوتی ہے، وائٹ سر کے بال، ان کی تہذیب واجب ہے، لیکن اس انداز میں واجب ہے. اس انداز میں واجب نہیں کہ بندہ پراڈو سے اتر کے آ رہا ہے یا ارمانی صاحب آلٹو سے اتر کے آ رہے ہیں یا بندہ ایکسلائی سے اتر کے آ رہا ہے. ان گاڑیوں کی وقت نہیں ہوتی، وقت انسان کے کردار کی، ضمیر کی ہوتی ہے. تو لہٰذا عوام کی ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ عوام گھر بیٹھ کے انقلاب کا انتظار نہ کرے. گھر بیٹھے انقلاب نہیں آتے میرے بھائی. انہوں نے خمینی صاحب کے انقلاب کی بات کی، 8-10 لاکھ بندہ مرا ہے اس میں. گھر بیٹھ کے فرشتوں کا انتظار نہ کریں، خود فرشتے بن جائیں. ہم آپ کو اسٹیج مہیا کریں گے، ہم آپ کو پلیٹ فارم مہیا کریں گے، یہ ہمارا کام بنتا ہے. آنا آپ نے خود ہے. صرف میرے گھر یا چودھری احسن کے گھر یا ارمانی صاحب کے گھر بل نہیں آتا. ٹیکسلا کی 10 لاکھ آبادی ہے، 10 لاکھ افراد کے گھر بل آتا ہے. 10 لاکھ میں سے اگر 10,000 بھی ارمانی صاحب چوک میں آ جائے تو میں سمجھے انقلاب کا آغاز ہو جائے گا چوک سے. جی ناظرین، سنا آپ نے شاہ صاحب نے کتنی بہترین بات کی. مجھے مولا مشکل کشا کا قول یاد آ گیا ہے کہ اپنے حقوق کے لیے آپ کو نکلنا پڑے گا. بالکل اپنے حق کے لیے آپ نکلیں، بھلے آپ کی جان کی نہ جائے. آپ کی جان بھی گئی تو آپ کا شمار شہیدوں میں اور شہداء میں ہوگا. تو ناظرین، شاہ صاحب کا اپنے حلقے کی عوام، بالخصوص ٹیکسلا واگرنی میں بولوں گا پورے پاکستان کی عوام کے لیے ان کا میسیج یہی ہے کہ اپنے حق کے لیے جب تک آپ نہیں نکلیں گے باہر، اپنے حق کا آپ خود دفاع نہیں کریں گے، سڑکوں پہ نہیں آئیں گے، تو آپ کی داد رسی نہیں ہوگی. اسی کے ساتھ وما علینا الا البلاغ. اللہ حافظ.